آج سب سے پہلے ہم جو تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے وہ یہ ہے کہ توکل کا شرعی حکم کیا ہے. لاسٹ سیشن میں جو لوگ آئے تھے آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا میں نے ایک چیز مینشن کی تھی کہ یہ جو دل کے معاملات ہیں ان کی بیماریوں کو ایلیمنیٹ کرنا بھی، جو امراض القلوب ہیں، دل کی جو بیماریاں ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا بھی، اور اس کے بعد اس کو تحسین دلانا یا تحلیہ اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا، یہ وہ معاملات ہیں جن کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. اور کیونکہ یہ چیز کوانٹیفائبل نہیں مینز اس کو آپ جج نہیں کر سکتے کسی بندے کے اندر، کس کے اندر یہ معاملہ ہے کس کے اندر نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کسی بندے کو بھی دائرہ اسلام سے خارج یا کسی کا ایمان کمزور ہے، یہ والی باتیں، یہ والے فتوے آپ نے کسی کے اوپر نہیں لگوانے. تو دیٹ بیگز دا کوسچن کہ پھر جب توکل کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، اس سے پہلے ہم نے اخلاص کی بات بھی کی، اس کے بارے میں بھی نے ڈسکشن کی کتنی امپورٹنٹ ہے وہ. دیٹ بیگز دا کوسچن کہ پھر توکل کا شریعت میں حکم کیا ہے، کہ مطلب ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکم کیا ہے اس کا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جج کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوانٹیفائبل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی نہیں ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جج کر سکتے ہیں. اٹ از پرفیکٹلی اینڈ ایبسلیوٹلی کوانٹیفائبل ٹو آور رب. وہ کر سکتے ہیں. کس یونٹ میں کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانے، وہ بات ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن شریعت کے اندر حکم کیا ہے اس بات کا. اسکالر اس کے بارے میں کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توکل جو ہے اگر یہ اختیار نہ کیا جائے تو اس کی جو واجبات کی لسٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ واجب چیزوں میں ٹاپ کی چیزوں کے اندر سب سے زیادہ واجب ترین جو چیزیں ان ٹاپ ٹیئر کے اندر ہی آتی ہیں. یعنی واجب کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں یہاں پہ فرض، آپ سمجھ میں، جو لازمی ہے، دین کے لیے لازمی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دین کے لیے لازمی ہے، اگر یہ چیز اختیار نہیں کی جائے گی تو ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جس طریقے سے وضو کے احکامات اتریں، جس طریقے سے نماز کے احکامات اتریں، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اگر وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اگر قربانی ایک سیٹ طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی. حج، عمرہ وغیرہ دیگر عبادات، آپ نمازیں بھی پڑھیں گے، اگر وہ سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گی تو وہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے احکامات جو ہیں وہ بہت ہی واضح اور وہ کلیئر ہیں. اگر وہ احکامات نہیں ہوں گے تو دین مکمل نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے توکل کا بھی معاملہ ہے. اگر توکل کا معاملے کے اندر آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوگی تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ انکمپلیٹ رہے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقام کے اوپر نہیں، ملٹیپل مقامات کے اوپر، جس کو ہم آگے آج ہی سیشن ہے انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے، کس کس اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا. اس کے بارے میں سب سے پہلی جو چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو بلکہ آپ سمجھ لیں کہ پریفس کے اندر ہے اس کے، وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر، یہ اس کی امپورٹنس کی سٹارٹ ہے، یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا. آیت نمبر 23 میں سورہ مائدہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یعنی کہ مسلمانوں کے اوپر، مؤمنین کے اوپر جو ہے نا، یہ کیا چیز ہے، یہ فرض کیا گیا کہ وہ توکل اختیار کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یعنی یہ ان کے اوپر فرض ہے، یہ ان کے اوپر لازم قرار دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور ساتھ آگے ایک اور شرط کا لگا دی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. یعنی اسے پتہ کیا چلتا ہے، اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان دی ایبسنس آف توکل آپ کا ایمان نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے اندر توکل موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کی نفی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بنیادی سا اصول ہے، اگر کوئی چیز لازمی ہوتی ہے، اگر میں بولوں کہ مجھے ویپن کیری کرنے کے لیے پرمٹ لازمی ہے، تو اگر میرے پاس پرمٹ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے، میں ویپن کو اللیگلی کیری کر رہا ہوں، میرے لیے جائز نہیں وہ چیز. یعنی اس کی آٹومیٹکلی نفی جو ہے وہ اٹ از انڈرسٹوڈ. تو یہاں پہ اگر کہا جا رہا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، کہ آپ نے اللہ کے اوپر جو ہے وہ توکل کرنا ہے. یعنی اگر آپ نے توکل نہ کیا تو آپ کا ایمان نہیں ہے. تو دس از دی امپورٹنس. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی شاید یہ ڈسکس کیا تھا، لیکن کسی اور اینگل سے ڈسکس کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نستعین کے بارے میں ہم نے تھوڑی ڈیٹیل میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا. اب نستعین بیسیکلی کیا ہوتا ہے، پکارنا،
مدد طلب کرنا بیسکلی. اور وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو کام ہمارے صلاحیت سے باہر کے کام ہیں اس کو کہتے ہیں توکل بیسکلی. تو یہ توکل کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دین کا حصہ بنا دیا, ہر نماز کا حصہ بنا دیا, ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا کہ اگر آپ ہر چیز کی طلب اللہ سے نہیں کر رہے اور اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ایمان پھر مکمل نہیں ہے. تو دس از دا سیریسنس آف دا سچویشن توکل کے معاملے میں. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم اس کی فضیلت کی بات کریے تو میں نے آپ کو تھوڑا سا پیچھے ایک تمہیدی گفتگو تھی, آپ سمجھ لیں اوپننگ سٹیٹمنٹس تھی. اگر ہم اس کی ہم تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر توکل کا جو ورڈ ہے, یہ جو ٹاپک ڈسکس کیا گیا ہے توکل کا, یہ 40 مرتبہ سے زیادہ ڈسکس کیا ہے. 42 ٹائمز ٹو بی پریسائز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توکل کا ٹاپک جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ڈسکس کیا ہے ان ون وے شیپ فارم اور دی ادر. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی ٹاپک جو اتنی مرتبہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ جو طلاق کا مسئلہ ہے 3-4 مرتبہ پہ ڈسکس کر لیا کہ نہیں, یہ ایمان کے لیے ایک بنیادی جز ہے جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑا. اور یہ ویسے ایک سائڈ نوٹ پہ ذرا توکل کو تھوڑا سائڈ پہ رکھیں 1 منٹ کے لیے, میری بات سن لیں ذرا, یہ ضروری. جو بھی عقیدے کے معاملات ہوتے ہیں نا, عقیدے کے معاملات ہیں, مسائل کی بات نہیں کر رہا میں. مسائل وہ ہیں جو آپ کو پتہ ہے جن میں اختلافی مسائل بھی ہوتے ہیں, جن لوگوں کے بیچ میں ڈفرینس آف اوپینینز ہو سکتی ہیں مختلف اسکولز آف تھاٹس کے درمیان. لیکن جو عقیدے کے معاملات ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی وافر مقدار میں اتنی زیادہ, اتنی ابنڈنس کے اندر مینشن کیے ہیں کہ انسان کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے عقیدے کے معاملے میں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ابھی ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی یہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر میں جو لوگوں نے ایک جو خرافات پیدا کی ہوئی ہیں, تو ایک لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک مل رہی تھی ہمیں کہ جی آپ کو شاید اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا, یا آپ نے شاید اس کے اوپر زیادہ سختی کر لی. لیکن وی شوڈ بی ویری ویری کلیئر ان دس ریگارڈ کہ وہ معاملات جو عقیدے کے معاملات ہیں وہاں پہ کمپرومائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں کہ یہاں پہ ایک مکتب فکر یہ کہتا ہے, ایک یہ کہتا ہے, ایک نہیں, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ بنیادی عقیدے کا مسئلہ ہے. جو ان مسئلوں کے اوپر انکمپلیٹ ہے اس بندے کا ایمان کے بارے میں آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اور اگین یہ جو عبداللہ شاہ غازی والا سارا کا سارا کیس تھا, اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو توکل کا کانسیپٹ ایز ویل کہ آپ استعانت, آپ مدد کس سے مانگ رہے ہو؟ کسی اور ذات سے مانگ رہے ہو, وہ اس کے اوپر قادر بھی نہیں ہے, وہ آپ کو سن بھی نہیں سکتے, اور آپ ان سے مدد مانگ رہے ہو. اس کے اندر تو خیر شرک والے کانسیپٹس آئے ہیں, عجیب و غریب کیفیات ہیں, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو عقائد کے مسئلے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید کے اندر بھی اور جتنی بھی نصوص ہیں یعنی قرآن و حدیث کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایٹ لینتھ جا کے اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑتے اللہ سبحانہ تعالیٰ. چاہے وہ توحید کی بات ہے, چاہے وہ توکل کی بات ہے, چاہے وہ اخلاص کی بات ہے, جتنے بھی ایسے معاملات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اتنی مرتبہ مینشن کرتے ہیں اور ان کو اتنا اوپنلی, اتنا کلیئرلی, اتنا ایکسپلیسٹلی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں رہتی. دیر از نو فردر روم فار ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس. یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یعنی اس کے اندر کوئی اور روم نہیں کہ آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنی انٹلیکچوئل جمناسٹکس کر سکیں کہ یار یہاں پہ یہ بات ہو سکتی تھی. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بات واضح طور پہ کلیئر کٹ کہہ دی. اور جہاں پہ جو 2 ورڈز ہیں, جس طرح عبادت کا میں نے ورڈ مینشن کیا اور نستعین کا ورڈ بھی مینشن ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ملتے جلتے ورڈز ہیں ان کو بھی سیپریٹ کر کے بتا دیا کہ نہیں, یہاں اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے, یہ عقیدہ کا معاملہ ہے, اس کے اندر دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس تھنگ. تو یہ توکل کا معاملہ بھی اسی لیے کیونکہ اللہ کے اوپر ہی بھروسہ رکھنا ہے ہر معاملے کے اندر, یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 40 مرتبہ سے زیادہ مینشن کیا ہے قرآن مجید کے اندر بھی. اور یہ اتنی مرتبہ مینشن ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے ہیں اس کے بارے میں پہلی چیز تو یہ سمجھنے تاکہ میں پھر اگلی بات کروں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر, شاید میں نے یہ پہلے بھی ٹاپک مینشن کیا تھا کہ اکثر اوقات قرآن مجید کا اعجاز, قرآن مجید کا سٹائل یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو مخاطبت ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے. یعنی جن لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا تھا کئی دفعہ وہ خاص ہوتا ہے کہ وہ کبھی نبی کی طرف ایڈریس کیا جا رہا تھا, کبھی وہ نبی کی بیویوں کی طرف ایڈریس کیا جا رہا تھا, پردے کے جس طرح احکامات ہیں. لیکن جو پیغام ہوتا ہے اور جو حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے, یعنی جو رولنگ ہوتی ہے وہ پوری امت کے لیے کامن ہوتی ہے. اور یہ میری طرف سے ڈرائیو کیا ہوا اصول نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی, یہ اٹ از اے ویل نون اینڈ ویل اسٹیبلشڈ
فیکٹ شریعت کے اندر کہ جو بھی حکم قرآن مجید کے اندر آ رہا ہے وہ ہم یہ کہہ کے سائڈ پہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو نبی کو حکم تھا، یہ نبی کی بیویوں کو حکم تھا، یہ صحابہ کا حکم تھا. نہیں، اگر قرآن مجید میں درج ہو رہا ہے اور وہ کسی سیاق و سباق میں مؤمنین کو حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سب کے اوپر لاگو ہو رہا ہے. اٹ از ایپلیکیبل آن ایچ اینڈ ایوری ون آف اس ٹل دی اینڈ آف ٹائمز، جہاں تک مسلمان دنیا میں رہیں گے. یہ تو ایک سائڈ نوٹ کے اوپر بات تھی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک مرتبہ نہیں ملٹیپل مقامات کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اور پھر ان کے توسط سے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 79 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ جو ہے وہ واضح حق کے اوپر ہیں، حق مبین کے اوپر ہیں، آپ کلیئر کٹ سچ کے اوپر ہیں، آپ ڈاؤٹ میں مت رہیں. اور اس سے پہلے حکم کیا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فتوکل علی اللہ، کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں. اب یہ دیکھیں بات یہ بھی یاد رکھیں یہاں پہ کہ جتنی آیات ہیں آپ نوٹس کریں گے یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توکل کرنے والوں سے محبت ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے یا اگر کر لو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے. دس از ناٹ سم تھنگ جو کوئی فضیلت کا مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کر لو گے تو اچھی بات ہے، نہیں کرو گے تو گنہگار نہیں ہو رہے. میں نے آپ کو بتایا اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، توکل کو اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، ایمان نہیں. احکام کے طور پہ اس کو نازل کیا جا رہا ہے کہ فتوکل اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، حکم دیا جا رہا ہے. دس از ناٹ آپشنل. اور یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. اور ناٹ اونلی ان ون پلیس. آگے سنیں ذرا، ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ فاعبدہ وتوکل علی اللہ، کہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور اللہ پہ ہی بھروسہ رکھو. توکل کی ایکسپلینیشن کر چکا، I'm not going into detail of that کہ وہ کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ عبادت بھی کس کی کرو؟ اللہ کی کرو، اور ساتھ دوبارہ اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پہ ہی بھروسہ رکھو، اللہ کے اوپر ہی توکل رکھو. اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ سورہ فرقان میں آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اس ذات کے اوپر، اس اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اس اللہ کے اوپر یقین رکھو، اس اللہ کے اوپر توکل رکھو. کس کے اوپر؟ جو کہ الحی ہے اور لا یموت، جس کو موت نہیں آتی. تو اسی ذات کے اوپر بھروسہ رکھو. اب یہاں پہ دیگر ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ اس بات کو اسپیسیفکلی مینشن کرنے کی کیا وجہ ہے، لیکن صرف ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو دس انڈرسٹینڈنگ، لیکن میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں. اور جو مجھے سمجھ میں آئی یہ بات جو اسکالرز نے یہاں پہ بولی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے کے کہ وتوکل اللہ، اور کس کے اوپر؟ الحی الذی لا یموت، اس ذات کے اوپر جو کہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آتی. وسبح بحمدہ، اور اسی ذات کی تسبیح بیان کرو اور انہی کی حمد بیان کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. اب اس سے مراد کیا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حکم یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ ایک ہی ذات ہے جو الحی ہے. کوئی اور ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی؟ نہیں رہے گی. اور لا یموت آگے دوبارہ سے کلیریفائی بھی کر دیا اگر کسی کو کنفیوژن ہے، اور ان کو موت نہیں آ سکتی ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ جس کے اوپر بھروسہ کر رہے ہو نا وہ ذات ہے جس کو زوال نہیں ہے. آپ کسی بھی ٹائم اینڈ پلیس کے اوپر، کسی بھی موقع کے اوپر، دنیا کے اندر، قیامت کے روز، قبر کے اندر آپ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو گے، اللہ کے اوپر توکل کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، سننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں پر بھی پاور لیس نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اومنی پوٹنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از پاورفل ایوری ویئر. اللہ سبحانہ تعالیٰ از لسننگ ایوری ویئر. تو یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر بھروسہ کرنا ہی ہے تو اس ذات کے اوپر کرو جس کو زوال نہیں ہے. اگر تم اس ذات کے اوپر، کسی اور ذات کے اوپر بھروسہ کر رہے ہو تو یہ تم اپنے لیے گھاٹے کا سودا کر رہے ہو کہ جو خود ہی کبھی نہ کبھی زوال پذیر ہو جائے گا، یا خود ہی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی معاملے میں پاور لیس ہو جائے گا کسی بھی ایسپیکٹ سے. اور ہمیں پتہ ہے انسان تو بہت سارے معاملات میں پاور لیس ہے. انسان کی تو کیا ہی بات کریں، ہم لوگ تو سوئے ہوتے ہیں، ہمارے منہ سے تھوک نکل رہا ہوتا ہے، ہمارے تو یہ حالات ہیں. تو ہم کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں، کسی شخص کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. اور سبحان اللہ ہمارے کچھ قریبی رشتہ دار وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کچھ پولیٹیشینس کے ساتھ اور بڑے بڑے آرمی چیفس کے ساتھ ہم ٹریول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نا ہمارے ساتھ وہ کئی دفعہ ٹریول کر رہے ہیں اور وہ ٹریول کرتے کرتے سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے بیچ میں جو انسانی حاجات پوری ہو رہی ہوتی ہیں.
اور لوگ ان کو جب سامنے پریس کانفرنسز میں دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار کیا کمال پرسنالٹیز ہیں، اور ہم اصل میں ہم ان کو جانتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو ہمارے ساتھ راستے میں یہی کرتے آیا ہے. تو اب ان کی بھی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان ہے نا، انسانی حاجات تو پوری ہوں گی، ظاہری بات ہے، انسانی کمزوریاں بشری کمزوریاں تو ہوں گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بات سمجھ نہیں پاتے. کئی دفعہ ہم لوگ بھروسہ اور توکل جو ہے نعوذ باللہ کئی دفعہ انہی کمزور افراد کے اوپر کر لیتے ہوتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مردہ ہوں، ہم یہ کر لیتے ہوتے ہیں. اور بائی دا وے جب یہ مردہ کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ انتقال کر چکا ہو، جو یہاں سے گزر چکا ہو. اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس آیت کی نفی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جو شہید ہیں، جو زندہ ہیں اور قبروں میں زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے وہ کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جس معنوں میں زندہ کی بات ہو رہی تھی، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک اعتراض ابھی ریسنٹلی اٹھایا گیا تھا، تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو شہید ہیں، جو قبروں میں زندہ ہیں، ان کی زندہ رہنے کی کیا کیفیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تم نہیں جانتے. اور ہم ان کو رزق دیتے ہیں، ہم ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن تم نہیں جانتے. تو ان کی کیا کیفیت ہے وہ ہم نہیں جانتے. لیکن کیا ان کے بارے میں یہ کہنا درست ہے کہ وہ دنیا سے گزر چکے، انتقال کر گئے؟ ہاں بالکل درست ہے. Stop scrolling. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے ایمان کی دولت، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے، ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے، ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے، ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. اگر وہ انتقال نہیں کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کی لاجک کے مطابق کہ ان کے جو ورثاء ہیں ان کے بیچ میں جو ہے ان کی جائیداد تقسیم نہیں کی جائے گی، پھر ان کو پھر زمین میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے، وہ تو زندہ ہیں، ان کو تو پھر کمرے میں رکھیں، اندر گھر پہ رکھیں پھر. تو یہ ان لاجیکل اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ الحی ہے، اور اس کی ذات کو لا یموت، کوئی زوال نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی. تو بھروسہ رکھنا ہے تو کس کے اوپر رکھو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر رکھو. اب پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرضیت کی بات کی، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بار بار جو ہے وہ مختلف آیات کے ذریعے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوا رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آگے چلیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 159 کے اندر وہ جو مشہور آیات ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ تم جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت نرم ہیں اور آپ سافٹ ہیں صحابہ کے ساتھ. اگر آپ نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ سے منتشر ہو جاتے، یہ آپ کے ساتھ سے چلا جاتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اخلاق کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ نرم رکھا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہتے ہیں. آگے چلیے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت کے اینڈ میں، طویل آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے آخر میں کہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ جب ایک بار عزم کر لو، کسی بات کی نیت کر لو. پیچھے کانٹیکسٹ بھی تھوڑا سا دے دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پیچھے حکم یہ دے رہے ہیں، اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ جو صحابہ ہیں جب کوئی فیصلہ کرو، اے نبی کوئی فیصلہ کرو تو شاورہم، صحابہ کے ساتھ مشورہ کر لیا کرو، صحابہ کے ساتھ مشورہ کر لیا کرو. اور اس کے بعد حکم کیا دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، مشورہ کر لیا، اس کے بعد جب فیصلہ کر لو اب اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اب اللہ کے اوپر توکل رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کریں گے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ توکل اختیار کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور سبحان اللہ اگر اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا؟ یعنی اگر اچیویبلز کی بات کی جائے آخرت کے اندر، اگر رب کی محبت حاصل ہوگی تو پھر کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے لیے ہم عاجز ہوں، جس کی ہمیں ریکوائرمنٹ رہے. اگر اللہ کی محبت مل گئی تو ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے تابع، ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مٹھی میں. تو جس ذات کی مٹھی میں ساری کی ساری دنیا، ساری کائنات ہے، اگر وہ ذات ہم سے محبت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری کائنات آٹومیٹکلی ہمارے لیے مسخر کر دی جائے گی. ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ ہمارے لیے بیہیو کرے گی، ہمارے بینیفٹ میں کام کرنا شروع ہو جائے گی آٹومیٹکلی.
تو دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا توکل اختیار کرو تو اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ کفار کی طرف سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیگیٹو فیڈ بیک مل رہی تھی، اور وہ ساری آپ کو پتہ ہے بات، کفار کی طرف سے ان کا فیڈ بیک کیا تھا، ان کا رسپانس کیا تھا دعوت کے اوپر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 129 میں کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ اے نبی اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تمہارے سے، یعنی اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں، آپ کی بات سے منہ پھیر دیتے ہیں، اور یہ بائی دا وے ہمارے لیے بھی ہدایات ہیں، آگے چل کے اس کو مزید بھی کھولتا ہوں انشاءاللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تمہارے سے اے نبی تو آپ نے کیا کرنا ہے، آگے سے ہدایات کیا دی جا رہی ہیں. سبحان اللہ بھائی، ہدایت یہ نہیں دی جا رہی کہ آپ کوئی اور ٹیکنیک استعمال کریں یا آپ یہاں سے ان کے پاس جائیں یا ان کو سمجھائیں یا آپ ان سے حسن ظن رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقل حسبی اللہ، آپ کہتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، بس دیٹس اٹ، میرا کیا کام تھا پہنچانا، میں نے پہنچا دیا. اب آگے تم اگر مجھ سے منہ پھیرتے بھی ہو، میری ساری کی ساری دعوت کو تم آگے سے زیرو سے ملٹیپلائی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہو، ڈز ناٹ میٹر. کیوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر آگے جا کے مزید کھولنے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. علیہ توکلت، تو اسی کے اوپر تم توکل کرو. وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش کا عظیم رب ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اگین بتا رہے ہیں کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو پھر اس کے بعد کوئی ٹینشن مت لو. جو عرش کا مالک ہے وہ تمہارے ساتھ ہے اگر، تو پھر کیا ٹینشن. اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی بے حد رحم والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے، تو اسی کے اوپر ایمان، یہ بات بول دو، یہ بات بولو، تم اپنے منہ سے بولو کہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی رحمان ہے اور میں اسی کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں. آمنا بھی وعلیہ توکلنا، اور میں انہی کے اوپر توکل کرتا ہوں. یعنی اب اگین دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کو سیپریٹ کر دیا اور توکل کو پھر سے سیپریٹ کر دیا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ امر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ بات بولو، یہ بات بولنی ہے، آپ نے اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے کہ قل هو الرحمن آمنا به، کہ میں ایمان بھی اللہ کے اوپر ہی لے کے آیا ہوں، رحمان کے اوپر لے کے آیا ہوں، اور توکل بھی اسی رب کی ذات کے اوپر ہی کرتا ہوں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان قریب لوگ جان لیں گے کہ کون تھے جو کھلی گمراہی میں تھے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں گے، آپ کے اوپر کھول دیں گے ان قریب کہ کون جو لوگ تھے ایسے جو کھلی گمراہی میں تھے. ابھی اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے چلیے. اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بات سے مراد صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا خالی نہیں تھی، یہ ہمارے لیے بھی آگے سے پیغام تھا اور ہمارے لیے بھی یہ عمل کے قابل چیز ہے، بلکہ عمل کرنا اس کے اوپر ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے ہمارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مؤمنین کی جب صفات بیان کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیپریٹلی یہ بات الگ سے بھی منشن کرتے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المؤمنون اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنین کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کنٹینیوسلی، اب یہ میں جتنے آپ کے سامنے ریفرنسز رکھے ہیں نا، یہ یونیک ریفرنسز ہیں، میں ایک کی کو بار بار مینشن نہیں کر رہا، یہ یونیک ریفرنسز ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا 42 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر توکل کا ٹاپک جو ہے وہ چھیڑا. تو یعنی اگین توکل جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. یہ جڑا ہوا ہے مومنین کے لیے، یہ ضروری ہے. آگے چلیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے چل کے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے بار بار یہ ان کی صفات کے اندر اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں کہ مومنین جو ہے وہ اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہیں. بہت ساری صفات ہیں، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر جب مومنین کی بات کی جاتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے جب ان کے اوپر آیات تلاوت کی جاتی ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے کیا کہ رکھتا ہوں تھوڑی سی چند ایک آیات رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، مشہور آیت ہے، آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین تو اصل میں در حقیقت وہ لوگ ہیں
مومنین، مومن وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے کس کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے لیے سوچنے کے لمحات ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بادر نہیں ہوتے کہ یار بند کرو اس کو، کیا لگایا ہوا ہے، یا ان کو تکلیف نہیں ہوتی، یا بس جلد از جلد یہاں سے نکلو، ان کو یہ نہیں ہوتا۔ ان کا ایمان اللہ کی آیات سننے کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ آیت تو آپ نے سنی ہوگی، یہ مشہور آیت ہے، اسی کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے اوپر توکل اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار اس چیز کو مینشن کر رہے ہیں کہ یہ مومنین کے لیے لازم ہے اور یہ ان کی صفات ہے۔ آگے چلیے، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں انبیاء اور رسل کی کہ وہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے تھے اور کس طریقے سے وہ توکل اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب یہ بات یاد رکھیے جو میں نے پیچھے مینشن کی ہے، یہ میں نے آپ کو پیچھے مینشن کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کہاں حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسط سے ہمیں کہ ہم نے توکل اختیار کرنا ہے۔ پھر میں نے آپ کو مینشن کیا، ابھی آج کے سیشن کی بات کر رہا ہوں خالی، پھر میں نے آپ کو مینشن کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں بار بار یہ بیان کیا کہ وہ توکل اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب میں آپ کے ساتھ مینشن کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پہ انبیاء اور رسل کی جو ہے نا وہ مثالیں بیان کی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ توکل اختیار کیا تھا۔ اور یہ مثالیں بیان کرنے سے مراد کیوں ہیں؟ قرآن مجید کے اندر یاد رکھیے گا، کوئی بھی چیز عبث، کوئی بھی چیز فالتو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈ نہیں کی ہوئی، بلکہ I would go as so far as to say کہ اگر آپ علم نحو پڑھیں گے جو بیسیکلی نالج ہوتا ہے کہ آخری جو الفابیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے ورڈ کی، وہ حرکت جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اس ورڈ کی پوری میننگ کیا ہے۔ تو وہ جو زیر زبر بھی ہوتی ہے نا، ایک پورا نالج کی برانچ ہے اسلام کے اندر، وہ ایک زیر زبر بھی ہے، وہ پوری کی پوری کسی نہ کسی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی وجہ سے کوئی کانٹیکسٹ کلیئر ہوتا ہے، اس سے کوئی حکم کلیئر ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر کوئی نہ کوئی بھی زیر اور زبر بھی جو ہے وہ بلا وجہ فالتو کی عبث نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعہ سنا رہے ہیں یا کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ ان اس فار اس ٹو لرن۔ اگر اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بیان ہی نہ کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فالتو بات، جس طرح ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، میں آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں، میں 10 جملے بولوں گا نا، ان میں سے 9 آپ کو پہلے پتہ ہوں گے، شاید ایک آدھا ہو جو آپ کو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نالج ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کامل بات کرتے ہیں، اور جو آپ کے لیے نفع کی بات ہوتی ہے صرف وہ کرتے ہیں، اور کوئی فالتو بات اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مینشن کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ رکھی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی ان لوگوں سے آپ نے سیکھنا ہے۔ اور اسی کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو ان کی کوالٹیز بیان کرتے ہیں، جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوگ موجود تھے، وہ کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ بیان کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ بولا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اچھا، بائی دا وے یہ چیز اسلام کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، میں نے کہا یہ تمام انبیاء اور رسول کو توکل کا ایسے ہی حکم دیا گیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، سب کے اوپر دیا گیا۔ یہ کوئی یونیک چیز نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاص تھی، یہ تمام انبیاء اور رسول کو، جیسے توحید تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یونیک نہیں تھی، تمام انبیاء اور رسول کو توحید کا ہی حکم دیا گیا تھا، تمام پروفٹس کو۔ اسی طریقے سے یہ والا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، اخلاص کا معاملہ بھی میں نے آپ کو پیچھے مینشن کیا، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ شروع سے لے کے آخر تک یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کانسٹنٹ ہے، کبھی چینج نہیں ہوئی۔ جب سے اسلام آیا، جب سے الہامی کتابیں اتری ہیں، ایک ہی پیغام تھا اور ایک ہی چیز مقصود تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں سے دی، اور وہ چند ایک چیزیں جو میں آپ کے سامنے مینشن ایک ایک کر کے کھول کے کرتا جا رہا ہوں۔ اب یہ سب چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں بائی دا وے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اخلاص کے پیچھے بات کی، اگر اللہ کے اوپر توکل نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی اللہ کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو اللہ کے اوپر آپ مخلص نہیں ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ، تو آپ کبھی اللہ کے اوپر توکل رکھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ معاملات کب نہیں ہوں گے؟ جب آپ کو اللہ کا نالج ہوگا۔ اللہ کا نالج نہیں ہوگا تو آپ یہ معاملات کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ان کا انڈیویجولی مطلب کیا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی اندر بہترین مثال ہے آپ کے لیے فالو کرنے کے لیے، آپ نے ان کی مثال کو فالو کرنا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر مینشن کرتے ہیں کہ یہ ایک فریز تھے، ایک بات تھی جو بولا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے جو لوگ تھے۔ وہ بات کیا تھی؟ یہ بولتے تھے کہ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، اللہ سبحانہ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے اوپر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی آپ کے اوپر ہی ہم نے توکل کیا ہے، ہم آپ سے ہی رجوع کرتے ہیں، انبنا یعنی ہم آپ سے ہی سوال کرتے ہیں، آپ سے ہی ہم سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، والیک المصیر یعنی ہم آپ کی طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں۔ یعنی یہ دعا بھی ہے بیسیکلی 90 دعاؤں میں سے بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ان کی مثال ان کی لوگوں کو اگزامپل ہو، کیونکہ یہ بات کیا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں لوگ اور یہ اس طریقے سے چلتے ہیں۔ اور اس کے اندر پہلا فریز کیا ہے، پہلا جملہ کیا ہے، ربنا علیک توکلنا، کہ اللہ ہم آپ کے اوپر توکل کرتے ہیں، آپ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے ابراہیم علیہ السلام کے، یہ ان کے ساتھ تھے لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا واقعہ کیا تھا؟